السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں شیاسین۔ آئیں چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہمارے بیورو پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں امید احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ڈیرہ غازی خان ریجن کے سربراہ ایس ایس پی غازی چودھری محمد شریف جٹ اپنی پولیس سروس مکمل ہونے پر باعزت ریٹائرڈ ہو گئے۔ پیٹرولنگ سٹاف کی جانب سے ان کے اعزاز میں شاندار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایس ایس پی چودھری شریف ظفر، ایس پی انویسٹیگیشن چودھری بختیار احمد، ڈی ایس پی محمد زبیر خان بنگش سمیت اعلیٰ حاضر ریٹائرڈ پولیس افسران سمیت دوست احباب شریک ہوئے۔ سینئر صحافی و کالم نگار میاں امیر احمد مستانہ سہروردی کی بھی ریجنل پیٹرولنگ سربراہ ایس ایس پی غازی چودھری محمد شریف جٹ کی خصوصی دعوت پر شرکت۔ ایس ایس پی غازی چودھری محمد شریف جٹ محکمہ پولیس سے تقریباً 35 سال طویل عرصے سے منسلک رہنے کے بعد آج محکمے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ پیٹرولنگ پولیس کے ریجنل آفس میں ان کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈی ایس پی صفدر محمود نے کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی غازی چودھری محمد شریف جٹ کو پیٹرولنگ پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ان کا کہنا تھا کہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے پولیس فورس جوائن کی اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے سینئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے جونیئرز کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے فرض کی ادائیگی میں انصاف سے کام لیں۔ انہوں نے کہا کہ پریس اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور پریس میڈیا کے تعاون کا ذکر کرتے ہوئے ایس ایس پی غازی چودھری محمد شریف جٹ کا کہنا تھا کہ سینئر صحافی میاں امیر احمد مستانہ سہروردی کی پیٹرولنگ پولیس کے ساتھ بے لوث محبت کا رشتہ ایک طویل عرصے سے جڑا ہوا ہے۔ ان کی بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ریجنل سربراہ کی حیثیت سے تعیناتی کے دوران انہوں نے میڈیا کوریج کے حوالے سے انہوں نے پیٹرولنگ کی کارکردگی کو نمایاں کوریج دی اور ان کی مثالی بے لوث صحافت پر وہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اعزاز میں شائع کا اہتمام کیا گیا جس میں ایس پی چودھری بختیار احمد، ایس ایس پی چودھری شریف ظفر، ڈی ایس پی محمد زبیر خان بنگش، ڈی ایڈ پی صفدر محمود، سینئر صحافی میاں امیر احمد مستانہ سہروردی، ریٹائرڈ اور حاضر سروس پولیس افسران نے شرکت کی۔ آخر میں ایس ایس پی غازی چودھری محمد شریف جٹ پی ایس پی کو بہترین سرکاری پروٹوکول میں ان کی رہائش گاہ تک پورے پروٹوکول کے ساتھ چھوڑا گیا۔ جگہ جگہ پیٹرولنگ پولیس افسران نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور انہیں روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ سر، آپ نے اپنی 35 سالہ سروس کے اندر میڈیا کو کیسا پایا؟ پولیس اور میڈیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ واقعی ہم اس سارے باتوں میں میڈیا کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں۔ میڈیا خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، چینل ہو، اور جو بھی مطلب سوشل میڈیا پہ جتنے بھی آج کل جدید دور میں آ چکے ہیں، اس کا بہت کردار ہے ہمارے ساتھ۔ میڈیا کے ہائی لائٹ کرنے سے ہماری نشاندہی ہوتی ہے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، اور ہمارا جو جتنا بھی گڈ ورک ہے، اچھا کام ہے، اس کو بھی عام عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں میں سب سے پہلے تو میر احمد مستانہ سہروردی صاحب ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو کون نہیں جانتا، وہ آج کل تو بہت اچھی کوریج کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق بہاول نگر سے ہے، میں بہاولپور میں رہا ہوں، وہاں بھی انہوں نے کسی لالچ کے بغیر کبھی کوئی سنگل ایک کام بھی ہمیں نہیں کبھی کہا، لیکن ہمارے گڈ ورک کو اور ہماری جتنی بھی اچھی کاوشیں ہیں بلکہ ان کی اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے تمام افسران ہوتے ہیں، ریجن بھر کے افسران ہوتے ہیں، پولیس کے تفتیشی افسران ہیں، ہمارے بیٹ افسر، بیسٹ افسران، وہ سارے پھر ایک دوڑ لگ جاتی ہے ان میں اچھا کام کرنے کو۔ جو سب سے اچھا کام کرتا ہے وہ اس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں ڈی جی خاں میں بھی جتنا عرصہ میرا پیریڈ رہا ہے، تو یہاں بھی ہمارے گڈ ورک کو وہ ہائی لائٹ بھی کرتے رہے ہیں، اور میرے ساتھ انہوں نے ٹیلی فونیکلی ہمیشہ رابطہ بھی رکھا ہے۔ ساتھ کباز سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل بیورو چیف جام اقبال مرنگی کی رپورٹ کے مطابق ممتاز روحانی شخصیت پیر نصیر احمد صابری کی سابق ایم ایس شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان ڈاکٹر غلام ربانی سے ملاقات، عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر گلدستہ پیش کر کے مبارکباد دی
और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सिकंदर सोमरो, नईम मंजूर, जाम, खालिद हुसैन धांधू भी हमरा थे। इस मौके पर डॉक्टर गुलाम रब्बानी ने रूहानी शख्सियत नसीर अहमद साबरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सिलसिला चिश्तिया साबरे के बुजुर्ग हाजी मुनीर अहमद चिश्ती साबरी ने अपनी तमाम तर जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए गुजारी और दीन इस्लाम का पैगाम घर घर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। You're watching रिपोर्ट मोहम्मद शमून नज़ीर। जिला बिहाड़ी में गिरफ्तार मुलजिमान की जेल से ऑनलाइन समाअत। मुलजिमान का बयान रिकॉर्ड करने के लिए ई फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहाड़ी शाजिब सईद ने किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहाड़ी शाजिब सईद ने कहा कि कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल से ऑनलाइन समाअत की सहूलत मुहैसर आएगी और चालान की अदम दस्तियाबी पर जेल से ही ऑनलाइन समाअत होगी। मजीद जानते हैं शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, ज़िला बिहाड़ी में गिरफ्तार मुलजमान की जेल से ऑनलाइन समाअत। मुलजमान को बयान रिकॉर्ड करने के लिए ई फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहाड़ी शाजिब सईद ने करते हुए कहा है कि ई फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम से फौजदारी अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में पेश होने वाले हवालातियों कैदियों की ऑनलाइन हाज़िरी यकीनी हो जाएगी, जिससे मुतल्लिका अदालतें हवालातियों कैदियों की ऑनलाइन बयानात भी कलमबंद कर सकेंगे, जिससे जहां मुलजमान को अदालतों में पेश करने पर 30 लाख माहवार से ज़्यादा बचत होगी, वहां सिक्योरिटी रिस्क का खात्मा, अदालतों में मुलजमान को पेश करने पर ड्यूटी भी कम होगी। इस मौके पर सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बिहाड़ी मोहम्मद अयूब ने कहा कि ई फैसिलिटेशन सेंटर से मुलजमों को अदालतों में पेश करने के बाद वापसी पर मंशियात वगैरह लाने की तलाशी समेत मुतअद्दिद मसाइल हल होंगे। इस मौके पर DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा का स्केरा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बिहाड़ी का ये इंतहाई अहम इक़दाम है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट जेल बिहाड़ी में बंद मुलजमान के मुकदमात की समाअत में आसानी होगी और जल्द और फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी। सीनियर सिविल जज खालिद याकूब वड़ैच ने कहा कि हवालाती और कैदी अपने मसाइल आसानी से मुतल्लिका जज को बता सकेंगे जो ऑन रिकॉर्ड होंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर लियाकत अली संपाल, सेक्रेटरी बार नसार अहमद जट ने भी ई फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम को खुशआइंद करार देते हुए इसे पूरे पंजाब में राज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यासर हयात, सीनियर सिविल जज मोहम्मद काशिफ जवेद, सिविल जजेस मोहम्मद यूसुफ, तकरीब में सिविल जज मेलसी मोहम्मद परवेज़ खां भी मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीज़न मोहम्मद काशिफ जवेद और सिविल जज मोहम्मद नमान यासीन ने डिस्ट्रिक्ट जेल बिहाड़ी में बंद हवालातियों और कैदियों के मुकदमात की ऑनलाइन समाअत भी की, उनकी हाज़िरी लगाई, आइंदा पेशी का पाबंद किया और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। ई फैसिलिटेशन सेंटर बुरेवाला तहसील मेलसी से भी मुकदमात की ऑनलाइन समाअत होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिहाड़ी शाजिब सईद ने मजीद कहा कि कैदियों को डिस्ट्रिक्ट जेल से ऑनलाइन समाअत की सहूलत मैसर आएगी और चालान की अदम दस्तियाबी पर जेल से ही ऑनलाइन समाअत होगी। जी पसरोड के नवाही गांव रामके में 1988 से RSC चविंडा मरकज़ का सब सेंटर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, जहां पर गरीब लोगों को मुफ्त मेडिसिन मुहैया की जाती है। लेकिन डिस्पेंसरी पर 1 महीने तक डिस्पेंसर आसिफ गुजर के गैर हाजिर होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पसरोड तफसीलात के मुताबिक इस गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पर मरीजों की अच्छी तरह ट्रीटमेंट करके मर्ज के मुताबिक मेडिसिन देने के लिए डिस्पेंसर आसिफ गुजर का मुसलसल कई हफ्तों तक अपनी ड्यूटी से गायब रहना मामूल बन चुका है। साहब कभी आते हैं तो कभी नहीं आते, तहम ज़रूरत के मारे गरीब मरीज आए रोज डिस्पेंसरी पर तो आते हैं, लेकिन अक्सर ही ताला लगा होता है या फिर एक LHV को देखकर वापस चले जाते हैं। इन दिनों जब आंखों के मर्ज और बुखार फिर से आम हो चुका है, जिसकी वजह से मरीज़ तो हर रोज़ आते हैं, लेकिन डिस्पेंसर ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इस बारे में जब गांव के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कई बार आसिफ गुजर डिस्पेंसर की शिकायत मुतल्लिका अदारों को नोट करवाई है, लेकिन किसी के सर पर आज तक जू नहीं रेंगी, जबकि आसिफ गुजर आज भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। ताहम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पसरोड कमर महमूद मंच और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट शाहमीर इकबाल साहब से 10 बस्ता गुजारिश है कि इस डिस्पेंसर आसिफ गुजर को तब्दील कर दिया जाए। ये डिस्पेंसर राम के डिस्पेंसरी में ड्यूटी करने के काबिल नहीं है, इसकी जगह एक अच्छा डिस्पेंसर मुहैया करके अहलियान गाँव को शुक्रिया का मौका फराहम करें।
وکالت شہزاد علی کی رپورٹ۔ آل پاکستان تاجران کی طرف سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں پنجاب تاجر کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت سپریم کونسل آل پاکستان کے چیئرمین میر نعیم نے کی۔ پنجاب تاجر کنونشن میں سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، انجمن تاجران ضلع اکاڑہ کے چیئرمین حاجی محمد فیصل، صدر شیخ محمد ریاض، جنرل سیکرٹری عبدالوحید بھرلر، نائب چیئرمین شیخ خرم نثار، سینئر نائب صدر چودھری عمران، ڈپٹی جنرل سیکرٹری چودھری نعیم، نائب صدر ملک لیاقت، فائنانس سیکرٹری زین الحسن اور دیگر عہدیداران کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر سے آئے ہوئے تاجران نے بھرپور شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تاجر برادری کو پاکستانی معیشت کے حوالے درپیش مسائل پر اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ ان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمیں تاجر برادری کے مسائل اور مشکلات کا ادراک ہے۔ معیشت کے درپیش مسائل اور تاجر برادری پاکستانی عوام کی مشکلات کے حل کے لیے 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت جب بھی مشکلات کا شکار ہوئی، میاں نواز شریف ہی وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستانی معیشت کو سنبھالا اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور تاجر برادری اور اوورسیز کے لیے امنسٹی اسکیم متعارف کروائی، جس نے پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ میاں شہباز شریف اور دیگر قائدین کا اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ تاجر برادری کے لیے ریلیف اور آسانی فراہم کی ہے اور آئندہ بھی تاجر برادری کے ٹیکسز اور بجلی کے بلوں کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے۔ ضلع پر چترال کا جنت نظیر وادی ریشن بار بار سیلاب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ محکمہ سویل اینڈ واٹر کنزرویشن نے اس بستی کو مزید سیلاب کی تباہ کاری سے بچانے کے لیے حفاظتی دیوار اور کمیونٹی ہال تعمیر کیا، جس سے کافی حد تک اس بستی کی حفاظت ممکن ہو سکے گی۔ تفصیل گل احمد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع پر چترال کی خوبصورت وادی ریشن 2010 سے بار بار سیلاب کی زد میں آیا، جس نے اس وادی کا نقشہ بدل ڈالا۔ محکمہ سویل اینڈ واٹر کنزرویشن نے ریشن کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے حفاظتی دیوار اور ایک کمیونٹی ہال بھی 3 ماہ کے قلیل عرصے میں تیار کروایا۔ یہ کام UNDP یا یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے فنڈ سے گلوب 2 پروجیکٹ کے تحت تکمیل پایا۔ ان منصوبوں کو دیکھنے اور ان کے افتتاح کرنے کے لیے UNDP کے ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو ڈاکٹر سموئیل ریس اور ان کے ہمراہ UNDP کی خاتون نمائندے بھی شامل آئے۔ اس موقع پر انہوں نے کمیونٹی ہال کے سامنے پودے بھی لگائے۔ UNDP کی ٹیم کے ساتھ سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن کے ڈائریکٹر جنرل محمد یاسین خان وزیر، محکمہ جنگلات کے SDFO اور علاقے کے ماہرین بھی موجود تھے۔ انہوں نے ریشن میں اس جگہ کا بھی دورہ کیا جو 2015 کی سیلاب میں مکمل طور پر تباہ ہوا تھا اور پشاور چترال کا مین شاہراہ بھی سیلاب کی زد میں آ کر دریابود ہوا تھا۔ ان مہمانوں نے ریشن بجلی گھر کا بھی دورہ کیا جو سیلاب میں تباہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر سموئیل ریس نے میڈیا سے بھی بات چیت کر لی۔ Trees are actually a protective way of preserving against all of these floods and the boulders and the sides of the mountains coming down on hills. So yes, there are alternatives and they're very good and they're green and they're blue and they are much more efficient. ڈائریکٹر جنرل یاسین وزیر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ چترال کی بنجر زمین کو زیر کاشت بنانے کے ساتھ ساتھ زرعی زمین کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس کی زمین اور اس کی کھیتوں کی اور اس کی کچھ کمیونٹی کو جو دوسرے ضروریات ہے اس کی جو وغیرہ ہے وہ کو بھی بچانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم پروٹیکشن وال بنا رہے ہیں، ریٹیننگ وال بنا رہے ہیں، واٹر شیڈ کر رہے ہیں اور رین واٹر ہارویسٹنگ جو پانڈ چیک ڈیم کر رہے ہیں تاکہ یہ علاقہ بھی دوسرے علاقے سے پیچھے نہ رہ جائے۔ علاقے کے لوگوں نے ان ترقیاتی کاموں کو نہایت سراہا۔ یہ خصوصی طور پر یہ ریشن میں ایسا ہوتا ہے جولائی اگست کے مہینے میں یہ جو سارے لوگ ہیں جب بارش کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ سارے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیلاب آ جائے گا۔ جو فلڈ 2015 میں آیا تھا وہ ایک طوفانی فلڈ تھا جس کی وجہ سے ان کو ابھی بھی وہ خدشات ان کو لاحق ہیں۔ سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن کے اراکین نے بھی اپنے ادارے کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ سر جب ہم یہ بنائیں گے تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے گھر جو ہے وہ مطلب سیلاب نہیں لے کر جائے گا، وہ سیف ہو جائیں گے، پھر ان کے زمینات جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اس سے ہمارے لیے ان کے لیے بہت فائدہ ہے لوگوں کے لیے۔ پھر خواتین کے لیے سارے پروجیکٹ خواتین کے لیے ہی اب ہم جتنا کام کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم لینڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ جب لینڈ پہ کام ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی خواتین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں یہاں پہ ہم لوگ مال مویشیاں پال دیتے ہیں۔ جب مال مویشیاں جہاں پہ ہوں گے خواتین کا رول سب سے زیادہ پہلے ہوتا ہے اور انہی کے لیے یہ سب سے بیسٹ ایک
opportunity. इब्तिदाई तकरीब के मौका पर ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के शहजादा इक़्तिदार मुल्क, सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान, महकमा जंगलात, वाटर मैनेजमेंट और इलाके के मेहदीन भी कसी तादाद में शरीक थे। रेशन के लोगों ने मेहमानों की इजाज़त में पोलो मैच का भी एहतमाम किया। डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने खिलाड़ियों में नक़द इनामात तकसीम किए ताकि उनको हौसला अफजाई हो सके। वाज़ेह है कि रेशन में बार बार सैलाब की तबाहकारियों की वजह से खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल पोलो काफी अरसे से नहीं खेला गया था। रेशन जो माजी में बार बार सैलाब की वजह से तबाह हुआ, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने यहाँ पे हिफाजती दीवार बना दिए। उम्मीद की जाती है कि आने वाले सालों में ये सैलाब की तबाहकारियों से बच सकेगा। चतरा से भी रुचि अखुंदाज़ी GS TV UK। उकाड़ा शहजाद अली की रिपोर्ट। कौंसलर जनरल चीन काओकी ने उकाड़ा में एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीन अमन का ख्वाह है, बेगुनाह मासूम सिविलियन के जानी नुकसान की मजम्मत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल को मिलकर बैठना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को मामला हल करवाना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द अमन वापस आए। हम दुनिया के तमाम दोस्तों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं जो अमन चाहते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी पूरी दुनिया में खुशहाली और अमन के ख्वाह हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन के लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मानसरा इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर ने हत्या फ़लस्तीनियों पर बमबारी काबिल मज़म्मत, मुसलमान हुक्मरान फ़लस्तीनियों के साथ अमली तौर पर खड़े हों। मुफ्ती इनायतुर रहमान हज़ारवी तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हज़ारा डिवीज़न उलमा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती इनायतुर रहमान हज़ारवी ने अपने एक बयान में कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से की जाने वाली बमबारी काबिल मज़म्मत है। इनका कहना था कि मुस्लिम हुक्मरानों को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। तमाम इस्लामी ममालिक अपने मुसलमान भाइयों के साथ मुश्किल की इस घड़ी में अमली तौर पर साथ दें। मुफ्ती साहब को कहना था कि जब तक मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक मुसलमानों पर यह जुल्म बंद नहीं होगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि कौम आगे बढ़े, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी हो। You're watching GS TV UK. Keep watching.